بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کے دن ہم صبح ہمارا سفر شروع ہوا۔ کل ہم رات کو ترکی کے شام کے بارڈر پر ہم نے رات گزاری، بلکہ رات ہی کو ہم نے کچھ کیمپوں کی طرف گئے اور وہاں ان کی جو کھانے کی ترتیب تھی، روٹی پکانے کا نظام تھا، سالن پکانے کا نظام تھا، اور رات کو پہنچتے ہی سارا نظام دیکھ لیا تھا۔ اور صبح پھر ہم یہاں سے باہر شام کی طرف نکل گئے، چونکہ ترک حکام بھی ہمارے ساتھ تھے اور پاسپورٹ بھی ہمارے پاس تھے، تو قانونی طور پہ ہمارا خروج بھی لگا ساتھیوں کا، اور پھر واپسی میں دخول بھی لگا۔ جیسے ہم بارڈر سے، سرحد سے آگے نکلے تو صورتحال بہت ہی مختلف تھی۔ ترکی کے اندر جو مہاجرین موجود ہیں، ترکی حکومت نے ان کے لیے تقریباً ہر ہی چیز کا انتظام کر رکھا ہے، اور بہت شاندار۔ اگر وہاں کوئی این جی اوز بھی، وہ بھی ترکی ہی کی بڑی بڑی این جی اوز ہیں، رفاہی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان پر بھی مکمل طور پہ ترکی حکومت کا کنٹرول ہے اور ایک معیار مقرر کر رکھا ہے۔ اور ترکی حکومت نے جو خیموں کے نظام بنایا ہے، وہ اس میں تمام زندگی کی سہولیات رکھی ہیں، تعلیم، علاج، ان کے کھانے پینے کا انتظام، اور بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ ان مہاجرین کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو شام کا علاقہ تھا، وہ بہت ہی تکلیف کی کیفیت میں وہاں کے مہاجرین تھے۔ وہاں کسی درجے ترکی حکومت نے مدد کی شکلیں تو بنائی ہیں اور ان کی خدمت تو کر رہی ہے، لیکن وہاں کے چونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، سڑکوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، بجلی کا نظام، پانی کا نظام، زندگی کے بہت ساری بنیادی ضروریات سے بیچارے وہ محروم ہیں۔ تو کل بارش بھی رات کو ہوئی تھی، تو اس سے وہ خیمے جہاں جہاں لگے ہوئے تھے روڈ کے دونوں طرف، جیسے ہی ہم باہر نکلے تو بہت متاثر بچے، عورتیں مشکل حالات میں تھے۔ اور پھر ویسے بھی گھر سے باہر نکل جانا ایک مشکل کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جگہ بھی ایسی ہو اور سہولیات بھی نہ ہو تو بہت تکلیف دہ صورتحال آنکھوں کے سامنے تھی۔ ہم چلتے چلے گئے، دونوں طرف بائیں اور دائیں تقریباً یہی خیمے تھے، اور وہ زیتون کے درختوں کے بیچ میں خیمے بنے ہوئے تھے، اور کھجور کے جو زیتون کے جو درخت تھے وہ میلوں میل پھیلی ہوئی تھے۔ پھر آگے جا کر ہم ایک بستی پر پہنچے، براغبدہ۔ اس میں تقریباً 4,500 کی افراد کی رہائشیں موجود تھیں، اور چند ہی گھر ایسے تھے جو صحیح سلامت تھے، باقی سبھی گھر متاثر تھے۔ ساتھیوں نے، جو ترک حکومت کے افراد ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں اب چند ہی گھر یہاں رہائش پذیر ہیں، باقی یہاں کے تمام لوگ جس راستے سے آپ آئے ہیں، وہاں جو خیمے لگے ہیں اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ بستی اب بھی بہت سارے لوگوں کو جان لے رہی ہے، کہ جو لوگ یہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے یہاں جن لوگوں نے بستی کو اجاڑا ہے، تو وہاں مینز انہوں نے زمین میں رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں وہ بڑے احتیاط سے چلا رہے تھے کہ سڑک کے درمیان میں چلنا ہے، دائیں بائیں سڑک کے نہیں جانا۔
حتیٰ کہ ہم ایک مسجد میں جو وہاں جو گری ہوئی تھی اندر جانے لگے تو سختی سے انہوں نے روک دیا کہ جب سے یہ گری اندر کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہاں بھی خطرہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور تقریباً 1 مہینے کے اندر یہاں 25 آدمی اس انداز سے شہید ہوئے۔ تو وہاں ہم تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس پورے بستی کا ہم نے پیدل جائزہ لیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے جہاں تھوڑی بہت رہائش تھی ان سے ملاقات ہوئی۔ 2 مسجدیں تھیں، دونوں اجڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آزاز سے لے کر بندوغہ تک تقریباً 50 مسجدیں اسی طریقے سے ان پر بمباری اور اس انداز سے انہیں تباہ کیا گیا ہے، اور ان میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ پھر ہم آگے کارا قوبرے اور دودیان اور تلار غربی اور جبین اور تل عائشہ اور عامریہ اور ایوبیہ، اور جاتے جاتے پھر ہم سندھی میں ہم نے ظہر پڑھی، اور پھر وہیں تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت ہوا، عصر پڑھی۔ وہاں کچھ روٹی کی بیکریاں موجود تھیں جو اب کام نہیں کر رہی تھیں، ان کا جائزہ لیا۔ تقریباً ہمیں اس تمام سفر میں تقریباً 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پھر ہم واپسی کی طرف آئے اور دوسری طرف دوسرے راستے سے آئے، تو راستے میں ایک علاقہ تھا رائی کے نام سے، وہاں بھی خیمہ بستی تھی، اور وہاں اس ادارے نے جس کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں آفات، اس نے وہاں ایک مرکز بنایا ہوا تھا جہاں سامان وغیرہ اکٹھا کر کے پھر وہاں لوگوں میں وہاں سے تقسیم ہوا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جوتے اور وہ شوز جو ہم نے پرسوں رات کو انقرہ سے خریدے تھے وہ بھی الحمدللہ وہاں پہنچ چکے تھے، کنٹینر آ چکے تھے، اور پھر ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی بچوں میں انہیں تقسیم کیا۔ دن بھر تقریباً ہمارا یہ سفر بڑا مشکل سفر تھا، اس لیے کہ سڑکیں ساری خراب تھیں اور حالات بھی وہاں اچھے نہ تھے، اور ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، تکلیف کے آثار بھی بہت تھے، اور سفر تھا مشقت والا۔ لیکن جب وہاں ساتھیوں نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو تقسیم کیا اور بچوں کو دیکھا اور ان کی خدمت کا موقع ملا، تو الحمدللہ ساری تھکاوٹ ساتھیوں کی دور ہو گئی، اور دلوں میں ایک ماشاءاللہ خوشی کی کیفیت تھی۔ تو پھر وہاں سے ہم اس تمام علاقے کے اندازہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں ان حضرات کی ضروریات کیا ہیں اور کس انداز سے ہم یہاں کام کر سکتے ہیں۔ پھر واپسی میں ہم ترکی سرحد کی طرف جب پہنچے تو ہمیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں ترکی حکومت کا ایک فوجی کیمپ بھی ہے اس کے قریب، اور وہ حصہ ترکی کے ملک میں ہی آتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں آپ روٹیوں کی ایک بڑی بیکری بنائیں، اور جس میں 1 لاکھ سے زیادہ روٹیاں روز کی پکے، اور پھر وہ یہاں شام کے اندر جو متاثرین ہیں، جو زیادہ تکلیف میں بھی ہیں اور زیادہ ضرورت مند بھی ہیں اور ان کی ضرورت بھی بہت ہے، تو ان کو پھر ہم یہاں سے وہ روٹیاں آسانی سے پہنچا سکیں گے۔ تو ہمیں بھی وہ جگہ اس لیے پسند آئی کہ وہ محفوظ بھی ہے، اور متاثرین جو واقعی زیادہ مستحق ہیں ان کے قریب بھی ہے۔ تو ہم نے اس جگہ کو پسند کیا، اور انشاءاللہ پھر ان حضرات سے آفات والے جو ترکی حکومت کا ادارہ ہے ان سے مل کر انشاءاللہ وہاں طے ہوا ہے انشاءاللہ۔ باقی جتنی چیزیں یہاں ضرورت تھیں الحمدللہ ان کا بھی جائزہ لیا۔ کل 3 ساتھی پھر ہمارے واپس انقرہ جا رہے ہیں۔
اور وہاں جو ذمہ دار ہیں ان سے ان کی بات چیت ہوگی، اور کام کی پھر شکلیں جو کل دیکھی ہیں اس کے مطابق پھر بنائی جائیں گی۔ باقی ساتھی یہیں رہیں گے سرحد پر ہی، اور وہ کل وہ جو ترکی حکومت نے خود خیمے بنائے ہوئی ہیں سرحد پر، ان کا جائزہ لے کر، اور وہاں کس کس انداز سے انہوں نے کام کی شکلیں بنائی ہیں اس کو دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کا بہت فضل ہوا کہ آج جمعے کی نماز اور پھر عصر کے یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہم نے شام کی سرزمین پر ادا کی۔ اذان بھی ہمارے ساتھیوں نے خود دی، اور پھر بہت اچھا لگا کہ جب وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی خدمت کا اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھیوں کو موقع عطا فرمایا۔ یہ سب ہمارے بزرگوں کی اور بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت کام کی شکلیں آسان بھی فرما رہے، سہولت بھی ہو رہی ساتھ ہے، ورنہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر شام کے اندر اس انداز سے کوئی کام کی شکلیں بنا سکے، اس لیے کہ انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ویزے کا لگنا بھی آسان نہیں ہے، بڑی مشکل سے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ترک حکومت کے مہمان تھے تو انہوں نے ہمیں ویزا لگایا، اور پھر ہمارے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوئی، تو وہاں کام کی شکلیں بھی آسانی سے بنتی چلی گئیں۔ اور یہ سب میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑوں کی دعائیں ہیں، حضرت مفتی متقی صاحب دامت برکاتہم کی دعائیں، اور حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم کا جمعے میں حضرت کا اچھے انداز سے تذکرہ کرنا اور دعائیں دینا، ڈاکٹر صاحب اور بنور ٹاؤن کے اندر ماشاءاللہ جس اہتمام کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا اور دعائیں کی گئیں، اور عمار حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کا پوتا ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی طبیعت جمعے کے بعد کچھ بحال ہوئی تو تذکرہ کیا تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرمائیں اور بہت دعائیں دی۔ تو ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اور بڑوں کی خاص توجہات ہیں، جس کے بدولت الحمدللہ کام کی شکلیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھیوں کی ماشاءاللہ ہمت بھی بڑھ رہی ہے، اور عام مسلمانوں کا رجوع بھی اور اعتماد بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے اس اعتماد پر اور یہاں کے مسلمانوں کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری رہنمائی بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد اور نصرت بھی فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔